محبت اور جنون قسط نمبر 29۔ اگر تم مجھ سے اتنی سی بھی بات نہیں کرو گی وہ بھی آج کے دن، تو میرا تو آج کا دن خراب ہو جائے گا۔ آپ نے بھی تو میرا آج کا دن خراب کیا۔ اس کی شرٹ کی بٹنوں کو انگلی سے چیرتے ہوئے منہ بنا کر بولی، تو بالکل میں نے تمہارا آج کا دن بنایا ہے۔ آج کے دن کتنا بڑا سرپرائز ملا ہے تمہیں۔ تمہارے سہیل بھائی تمہارے لیے کوئی اور نہیں بلکہ اپنی ہانیہ سے شادی کر کے آیا ہے۔ اب وہ کہا تمہیں خوار کرتا بابی ڈھونڈنے کے چکروں میں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان نہ کرتے ہوئے اس نے تمہاری ہی بیسٹ فرینڈ کو تمہارے بابی بنا۔ اب بتاؤ آج کے دن اس سے بڑی خوشی کی بات تمہارے لیے کیا ہوگی؟ جی نہیں، آپ اب بالکل صفائیاں نہ دیں مجھے، تو پہلے سے پتہ جیسے میرا دماغ آپ نے خراب کیا ہے، اسی طرح ہانیہ کا دماغ بھی کسی نے خراب کیا ہے۔ مگر وہ سہیل بھائی ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا مگر آپ کو سب پتا تھا۔ کہتے کہتے اس نے بٹن کو زور سے کھینچا۔ ارے کیا کر رہی ہو یار، ٹوٹ جائے گا اور پھر تمہیں ہی لگانا پڑے گا، وہ بھی میرے شرٹ پہنے۔ واہ کیا ڈرامہ والا سین ہوگا۔ میں نے شرٹ پہنی ہوگی، اس کا بٹن ٹوٹا ہوگا، میں تمہیں بلاؤں گا، تم سوئی دھاگا لے کر میرے قریب آؤ گی اور پھر میرے اندر کا رومانٹک شو ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوگا جو فلموں میں نہیں ہوتا، اور پھر تمہاری خیر نہیں بس۔ مزے سے کہتے ہوئے اس نے رضا کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار اور تنگ کیا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ خرم کے حسین خیالات سن کر وہ سخت چرا لے ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ کا یہ خواب ہی رہ جائے گا، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کے بٹن دائیں کی جگہ مانجے سے ٹانگ دوں گی تاکہ شرٹ تو پھٹ جائے، مگر بٹن ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ منہ بنا کر کہتے اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا، جس پر خرم نے ناگواری سے کشن کی طرف دیکھا۔ ایک تو تمہارا یہ کشن، کسی دن میں اس کو جلا دوں گا۔ کو اسے رضا نے پہلے تو حیرانگی سے کشن کی طرف دیکھا اور پھر خرم کے تپے چہرے کی طرف دیکھا۔ اوہ ہو، تو جن اس کشن سے جل رہا ہے، اب آئے گا مزہ۔ مل گیا مجھے بھی موقع خرم مول کو تپانے کا۔ دل ہی دل میں پلان بناتے ہوئے اس نے ایک بنو کو تھوڑا اونچا کر خرم کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ اٹھاؤں میں ایسے، یہ کشن تو میرا جانو مانو ہے، روز میں اس کو اپنے ساتھ لے کر سوتی ہوں، اور آپ اس کشن سے جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ اور اس جانو مانو کشن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا آپ؟ خرم کو دیکھتے ہوئے اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا اور کہا یہ میرا کشن، بڑے پیار سے کشن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ سچ میں خرم کا دل جلا چکی تھی۔ اگر یہ تمہارا جانو مانو ہے تو میں کون ہوں؟ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے بھی جواباً ایک بنوے کو تھوڑا اونچا کیا، جس پر رضا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ جب آپ کو نہیں پتا آپ کون ہیں تو میں کیسے بتا سکتی ہوں رضا؟ اگر یہ جوک تھا تو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ لاؤ یہ کشن مجھے دو۔ کیوں میں کیوں دوں یہ اپنا کشن آپ کو؟ آپ کے پاس تو جیسے کوئی کشن ہے ہی نہیں جو آپ مجھ سے میرا یہ جانو مانو کشن مانگ رہے ہیں۔ آج تو اس نے جیسے قسم اٹھا لی تھی خرم کو جلا کر راکھ دینے کی۔ رضا بس بہت ہوا، لاؤ یہ منحوس کشن مجھے دے دو۔ بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے اس نے ایک بار پھر کشن مانگا، مگر اب کی بار اس کشن کو گالی دینا نہ بھولا۔ کیا کہا منحوس کشن؟ حیرت اور صدمے سے اس نے پوری آنکھیں پھیلاتے ہوئے غصے سے ناک پھیلا۔ میرا یہ کشن منحوس ہے تو جائے اپنے لکی کشن کے پاس، میرے اس معصوم بولے بالے جانو بس۔ اب سچ میں خرم کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ آج اس کشن کا وجود اس دنیا سے گم کر دوں گا میں۔ خرم نے غصے میں اس کے ہاتھ سے کشن جھپٹا۔ نہیں، آپ مجھ سے میرا یہ کشن دور نہیں کر سکتے، میں اپنے کشن کے باہر نہیں رہ سکتی۔ پوری طاقت لگا کر خرم کے ہاتھوں سے کشن چھیننے ہوئے زور سے آنکھیں میچ کر اس نے دہائی دی۔ اوہ، تو اس کشن کی اب یہ جگہ ہوگی تمہارے دل میں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہاتھ سے رضا کو دور کر اس نے دونوں ہاتھوں میں کشن کو مضبوطی سے پکڑا اور ذوق لگا کر بیچ میں سے کشن کو پاٹ دیا۔ روئی نکال کر زمین پر پھینکتے ہوئے اس نے غصے سے رضا کی طرف دیکھا۔ سارے فرش پر پیلی روئی کے ریشوں کو رضا نے صدمے سے دیکھا۔
تبھی اپنی کمر پر مضبوط ہوتی گرپ پر اس نے لب کھینچ لی۔ جانتا ہوں میں یہ صرف مذاق، اگر مجھے نہیں منظور کہ تم مذاق میں بھی کسی کو اپنا کہو۔ تمہارے دل میں سب سے خاص جگہ میری ہے، یہ مجھے اچھے سے معلوم ہے، لیکن اب مجھے اس کا اظہار بھی لفظوں میں چاہیے۔ باس یحییٰ خان اس وقت ڈیج کے آفس میں کھڑا تھا۔ باس آج آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے یحییٰ خان، تم وقت پر اپنا کام کر دینا اور ردا کو سنبھال کر محفوظ جگہ پر رکھنا۔ مجھے نہیں لگتا ابھی میں کچھ دنوں تک میں اس جگہ جا سکوں، اور اس معاملے میں کسی اور پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا، تکن آمیز لہجے میں کہتے ہوئے ڈیج نے سیٹ کی پشت پر سر گرا۔ اوہو، آج اس بڈھے کو کیا ہو گیا؟ اس دن تو بڑے جوش و خروش میں تھا، آج اس کا وہ جوش و خروش جاگ کی طرح کیسے بیٹھ گیا؟ خیر جو بھی ہو، میرے لیے تو اچھی خبر ہے یہ، جب تک یہ وہاں پہنچنے کے قابل ہوگا تب تک اس کے اوپر کا بلاوا آ چکا ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ جی بھر کے خوش ہوا، مگر ابھی تھوڑا ناٹک بھی ضروری تھا۔ کیا ہوا باس؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یحییٰ خان نے لہجے میں سارے جہاں کی فکر سمو کر پوچھا۔ ہاں بس تھوڑا بخار ہے۔ خیر تمہیں جو آج کے دن کا کام سونپا تھا وہ ہو گیا ہے نا؟ یس باس، میٹنگ کی ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے اور تمام لوگوں کے آنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ سب وقت پر پہنچ جائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور میرے جانے کا انتظام ہوا کہ نہیں؟ بالکل باس، آپ کے جانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے یحییٰ خان، اب تم جاؤ اور ردا کو صحیح سلامت جس جگہ میں نے کہا ہے وہاں پہنچا دو۔ آج رخصتی تو دور کی بات، مہندی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے باس، جیسے آپ نے کہا ہے بالکل ویسا ہو جائے گا۔ تو مس ہانیہ ہمدانی کیسا لگ رہا ہے؟ مسز سہیل خان بن کر کیسا لگنا چاہیے آپ ہی بتائیے۔ اپنے سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے اس نے خفگی سے سہیل کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے تم بہت خوش ہو، گال پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں نا، خوش فہمی۔ ہانیہ نے منہ بنا کر آنکھیں گھمائی ہیں۔ اگر خوش نہیں ہوتی تو کاریڈور میں کھڑا ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے اتنا خوش کیوں ہو رہی تھی؟ اپنی چوری پکڑ جانے پر اس نے نچلا ہوا دانتوں تلے دبایا۔ وہ مت تمہیں توڑی دیکھ رہی تھی، نیچے میرا فیورٹ سیریل ٹام اینڈ جیری آ رہا تھا تو میں بس اسے ہی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اور تم بھی وہاں تھے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں ایسی بات ہے تو میں کچھ باتیں صاف کر دوں۔ پہلی بات، ٹام اینڈ جیری کوئی سیریل نہیں بلکہ بچوں کا کارٹون ہے۔ دوسری بات، جہاں تمہاری نظروں کا فوکس تھا اس کے آس پاس 20 فٹ کی دوری پر کوئی ٹی وی نہیں تھا۔ اور ایک آخری بات جو میرے دل کی قرار آپ مجھے سمجھائیں گے، سیکنڈ فلور پر کھڑے ہو کر گراؤنڈ فلور پر رکھی ٹی وی کون دیکھتا ہے بھلا؟ اس کے ایک ایک کر کے سارے بہانوں کو رد کر کے سہیل خان نے اس کے ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ دیکھیے آپ مجھے اس طرح سوال نہیں کر سکتے۔ اپنی طرف سے اس نے سہیل سے جان چھڑوانے کا مضبوط جواز پیش کیا، مگر وہ یہ بھول گئی ابھی بھی خود ہی تو اپنے سارے حق اسے سونپے ہیں۔ ایسے کیسے؟ اب تو میں تم پر سارے حق رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ تم پر اب میرا ہی تو حق ہے۔ بھول گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے لگتا ہے ردا مجھے بلا رہی ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ اٹھی۔ باتوں میں تو کوئی پہلے بھی سہیل خان سے جیت نہیں سکتا تھا، اور اب تو سچ میں اس کے پاس سارے حق تھے، تو اس نے وہاں سے باغ نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بس بہت ہوا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی، میرا انداز بالکل ٹھیک۔ یحییٰ خان ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، آج تو میں پتہ کر کے رہوں گی آخر اس کا پلان ہے کیا، ورنہ وہ نہیں جانتا اس مسکان نے اچھے اچھے چہروں کی مسکان چھین لی ہے۔ اگر وہ سیدھی طرح مجھے سب بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے، اور ماحول جو ہر طرح سے ہر لحاظ سے اس یحییٰ خان سے بہتر ہے، پھر اس کے لیے چاہے مجھے ڈیج سے ہداری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ جھوٹے آنسو بہا بہا کر میں نے کتنوں کا بیڑا ہار کیا ہے، تو یہ ہر ماحول کیا چیز ہے؟ ویسے بھی وہ تو میرے پیار میں پاگل ہے۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے غرور سے گردن اکھڑائی۔ مجھے پتہ ہے آپ اس مسکان کے پیٹ میں کلبلی مچ رہی ہوگی،
کبھی بھی آتی ہی ہوگی مجھ سے میرا پلان۔ یحییٰ خان نے ہاتھ میں پکڑی گن پر انگلیاں گھمائی، لیکن وہ یہاں نہیں آ رہی، اپنی موت کے قریب آ رہی ہے۔ مسکان میڈم، اب تو میرے کسی کام کی نہیں ہو، لیکن تم فکر نہیں کرو، یحییٰ خان کو بیکار چیزوں کو بھی کام میں لانا آتا ہے۔ اپنے کیے کا بل جب میں تمہارے نام پر پاڑوں گا تو ڈیچ کا یقین مجھ پر اور بڑھ جائے گا، اور بس وہی وقت ہوگا جب میں ڈیچ کو مار کر اس کی جگہ لوں گا اور اس دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاؤں گا۔ بادشاہ کی جو مہارانی ہوگی وہ تم نہیں بلکہ وہ ہوگی جسے میں آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حرم محل سے چھین کر لاؤں گا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔